الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. صفحہ نمبر 47. اللہ مالک کی توفیق اور رحمت سے قربانی کے مسائل پڑھے جا رہے ہیں. آج ہمارے ساتھ ایک نیا مسئلہ، قربانی کے دن کتنے ہیں. حضرات ائمہ احمد، ابن حبان اور طبرانی نے حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا کہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: وفی کل ایام التشریق ذبح، اور تشریق کے سارے دنوں میں ذبح کرنا ہے. 10 ذو الحجہ قربانی کا دن، اس کے بعد ایام التشریق، تشریق کے دن وہ 3 ہیں، 11، 12 اور 13. یہ دن وہ ہیں جن میں حاجی حضرات عرفات سے واپس مزدلفہ سے واپس منی آنے کے بعد عید کے دن کے بعد ٹھہرتے ہیں. ایک دن قربانی کا، عید الاضحیٰ کا دن، اس کے بعد کوئی چاہے تو 2 دن ٹھہرے، چاہے تو 3 دن ٹھہرے. ان تینوں دنوں کا نام ایام التشریق ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تشریق کے تمام دنوں میں قربانی ہے. اگر 11ویں میں قربانی ہے، 12ویں میں قربانی ہے، تو 13ویں میں قربانی نہ کرنے کی بات کہاں سے آئی؟ بات واضح ہو رہی. اس حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ قربانی کے 4 دن ہیں، ایک عید الاضحیٰ کا اور 3 دن اس کے بعد. اس بارے میں علماء امت کے دیگر اقوال بھی ہیں. علامہ شوقانی نے 5 اقوال نقل کیے، لیکن مذکورہ بالا حدیث کی وجہ سے راجح بات، سب سے زیادہ درست بات یہی ہے کہ قربانی کے 4 دن ہیں. واللہ تعالی عالم. سعودی عرب کی مجلس دائمی برائے علمی تحقیقات اور فتویٰ نے اس کے متعلق اپنے فتویٰ میں تحریر کیا ہے: ایام الذبح لحدی التمتع والقران والاضحیہ 4 ایام. ذبح کے دن حج تمتع کی قربانی، حج قران کی قربانی. یا اللہ یہ حج عام کر، یا اللہ یہ حج عام کر. حج تمتع کی قربانی، قران کی قربانی اور عید الاضحیٰ کی قربانی کتنے دن ہیں؟ 4 ایام، 4 دن ہیں. یوم العید، عید کا دن، و3 ایام بعدہ، اور اس کے بعد 3 دن. وینتہی الذبح بغروب الشمس اليوم الرابع فی اصح اقوال اہل العلم. اہل علم کے سب سے زیادہ صحیح قول کے مطابق یہ دن چوتھے دن، یعنی چوتھے دن کب ختم ہوتے ہیں؟ سورج کے غروب ہونے کے ساتھ ختم ہوتے ہیں.
تو وقت کب ہوا؟ عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے سے لے کر 13 تاریخ تشریق کے آخری دن 13 ذوالحجہ تک قربانی کے دن، اور رات کے وقت ذبح کرنا ایک نیا مسئلہ۔ مذکورہ بالا 4 دنوں میں نماز عید اور خطبہ جمعہ کے اور خطبہ عید کے بعد سے لے کر نماز عید اور خطبہ عید کے بعد سے لے کر آخری دن غروب آفتاب تک جب بھی چاہے ذبح کر سکتا۔ بعض علماء امت نے ان دنوں کی راتوں میں ذبح کرنے سے منع کیا، اور اس بارے میں درج ذیل 2 دلیلیں پیش کی۔ سورہ الحج میں ہے وَيُذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ کہ وہ اللہ کا ذکر کریں معلوم دنوں میں۔ کن میں یاد کریں؟ دنوں میں۔ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، ان پر جو ہم نے چوپایوں سے ان کو عطا فرمائے، اور ہم نے جو پالتو جانور پالتو چارپائے ان کے لیے مہیا کر دیے، ان کی قربانی کرتے ہوئے مقررہ دنوں میں اللہ تعالی کا نام ہے۔ امجد صاحب، تو اللہ تعالی نے اپنا ذکر جانوروں کو قربانی کرتے ہوئے کس وقت کرنے کا ذکر فرمایا؟ دنوں کے وقت۔ اس آیت کریمہ سے ان کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مقررہ دنوں میں قربانی کا ذکر فرمایا ہے اور راتوں میں نہیں۔ حدیث شریف میں ہے نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الذبح باللیل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو ذبح کرنے سے منع فرمایا۔ تو ان کی یہ 2 دلیلیں ہیں، لیکن ان دونوں دلیلوں سے استدلال کرنا، اپنی دلیل لینا درست نہیں۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب، کیونکہ آیت کریمہ سے یہ مقصود نہیں کہ دن ہی کو ذبح کرو اور رات کو ذبح نہ کرو، بلکہ مراد یہ ہے ان متعین دنوں میں بشمول ان کی راتوں کے ذبح کرو۔ بات سماعت فرمائیے، اگر کوئی شخص کہتا ہے میں اپنی نانوں کے گھر 2 دن رہا، ابو بکر لاہور گیا ہے، آ کے کہتا ہے میں نانوں کے گھر 2 دن رہا، تو رات کو مسجد میں جا کے رہا ہے، رات کو کہاں رہا ہے؟ یہ آوارہ گردی کرتا رہا ہے، وہ بھی نانوں کے گھر رہا ہے۔ تو جب کہتا ہے میں نانوں کے گھر 2 دن رہا، تو مقصد یہ ہے 2 دن اور 2 راتیں۔ اس کا یہ مقصد نہیں کہ رات کہیں اور گھومتا رہا۔ اس کی مثال اس طرح ہے، اگر کوئی شخص اس بات پر قسم کھائے کہ میں فلاں شخص سے 3 دن تک گفتگو نہیں کروں گا، تو اس سے مقصود یہ نہیں ہوتا کہ وہ دن کے اجالے میں، دن کی روشنی میں تو گفتگو نہیں کرے گا اور رات کی تاریکی میں کرے گا، بلکہ مقصد کیا تھا عبد المعید؟ کہ میں ان میں نہ رات کو گفتگو کروں گا نہ دن کو۔ نمبر 2، جہاں تک حدیث سے استدلال کا تعلق ہے، اگر حدیث ثابت ہوتی تو بات ختم، لیکن حدیث بالکل ثابت نہیں۔ خلاصہ، نماز عید اور خطبہ عید کے بعد سے لے کر چوتھے دن غروب آفتاب تک کسی وقت بھی قربانی کے جانوروں کو ذبح کیا جا سکتا ہے۔ تنبیہ،
محتاجوں اور مسکینوں کو گوشت سے محروم کرنے کی خاطر زراعت کو ذبح کرنا ناپسندیدہ حرکت۔ اگر کوئی شخص دن کو ذبح نہیں کرتا کہ مانگنے والے آ جائیں گے تو رات کو کریں گے تاکہ مزے سے ذبح کر کے فریج میں سنبھال لیں گے، تو یہ بات ناپسندیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے قربانیوں کا کرنا ہم سب کے نصیب میں فرمائے اور تمام کام اپنی رحمت سے سنت کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے رب کریم ہماری مجلس کو مبارک بنا، کہنے سننے کی غلطی کو معاف فرما۔ اے مولا کریم موت کے دن تک اپنے دین کی مجلسوں میں حاضری ہمارے نصیب میں فرمانا۔ اے اللہ موت کا دن جو تیزی سے آ رہا ہے اور ہم تیزی سے اس کی طرف جا رہے ہیں، اے اللہ وہ دن بھی اس رحمت سے خالی نہ ہو، اے اللہ وہ دن بھی اس رحمت سے خالی نہ ہو، اے اللہ وہ دن بھی ہمارا اس رحمت والا ہو، اور اے اللہ اس بیٹھنے کو قبول فرما، ہماری فریادوں کو پورا فرما، پریشانیوں کو دور فرما، بیماریوں سے نجات دے، ہمارے گھروں میں خیر فرما، ہمارے بیماروں کو شفا دے، پریشانوں کی پریشانیوں کو دور فرما، دکھیوں کے دکھوں کا مداوع فرما، مظلوموں کی مدد فرما، بے اولادوں کو نیک اولاد دے، اولاد والوں کی اولادوں کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، بگڑوں کی اصلاح فرما، اے اللہ بھٹکے ہوئوں کو سیدھا فرما، اے اللہ محتاجوں کی حاجات کو پورا فرما، اے اللہ اولاد سے محروم ماں باپ کو نیک اولاد عطا فرما، اے اللہ رشتوں کے لیے پریشان والدین کی بھرپور مدد فرما، اور اے اللہ جو والدین رشتوں کے بعد رشتہ داروں کی وجہ سے پیچھے جا رہے ہیں، اے اللہ ان کی مدد فرما، اے اللہ یہ وبا جو عذاب ہم پہ مسلط ہو چکا ہے ہماری کرتوتوں کی وجہ سے، اے اللہ ہمیں معاف فرما، اس وبا کا نام و نشان مٹا، اس کے برے آثار کو اپنی رحمت سے ختم فرما، اور ہم سب کو ہدایت عطا فرما، دین 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 کو جاری فرما، بے حیائی بے غیرتی بے دینی اس کا نام و نشان مٹا۔ اے مولا کریم مسجدوں کو آباد فرما، مدارس کو آباد فرما، کتاب و سنت کا بول بالا فرما، دین اور دین والوں کو بلند و بالا فرما، بے دینی بے حیائی بے غیرتی اور ان کو پھیلانے والوں کا نام و نشان مٹا۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اللہ تعالی ہماری اولادوں کی عائد و اقارب کی اور پوری امت کی دنیا و آخرت کی ہر مصیبت سے حفاظت فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واتباعہ۔